لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ایک صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے رسول کو، میرے نبی کو اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ نبی جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم لے کر آیا، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور اچھی چیزوں کو کھانے کا حکم دیتا ہے اور حرام چیزوں، خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور انسانوں کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان زنجیروں کو کھول دیتا ہے جو ان کے پیروں میں پڑی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور عزت کیا اور اس کی مدد کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا تھا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ پوری آیت عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم نے اپنے اس موضوع پہ کہ امام حسین اور آزادی ایک پیغام جوانوں کے لیے، اس کے بارے میں جو گفتگو ہوئی، اس آیے کریمہ پر آپ غور کریں گے تو خود بخود آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کا اصل مشن کیا تھا، رسول کا اصل ہدف کیا تھا۔ اور اب تک کی جو مجلس میں ایک بات کے اوپر، اسلام آیا تھا ایک ارمان پورا کرنے کے لیے، اسلام آیا تھا ایک ایسا مشن لے کر جس مشن کو اگر آج دنیا میں کوئی اپنا لے
تو وہ ارمان پورے ہو جائیں گے جو صدیوں سے اسلام دیکھتا آیا ہے، جس کو ہم الفاظ بدل کے اگر کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں عدالت اجتماعی، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا۔ اب یہ عدالت اجتماعی دو چیزوں کے بغیر تصور نہیں ہو سکتی۔ غور کیجئے گا، یہ جو ہم سارے لوگوں کو انصاف ملے، سارے لوگ اپنے کمال کو حاصل کر لے، سارے لوگ جو انسانوں کی دبی ہوئی طاقت ہے اس کو انہیں باہر نکالنے کا موقع ملے، یہ کب تک ممکن نہیں ہے؟ جب تک ہر ایک کو انصاف نہ ملے۔ اور یہ انصاف مل نہیں سکتا جب تک دو چیز حاصل نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ ایک آزادی معنوی، ایک روحانی آزادی، اور دوسرے اخلاق اہل بیت۔ جب تک یہ دو چیز حاصل نہیں ہوگی عام عدالت کا تصور ناممکن ہے، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب میں نے آپ کے سامنے اب تک جو بات کی کہ دیکھیے ہمارے پاس سب سے بہتر علم اور سب سے بہتر قانون، سب سے بہتر کتاب، سب سے بہتر امام، اس کے بعد ہم غلامی کی زنجیروں میں کیوں جکڑے ہیں؟ تو میں نے دو فیکٹر کے بارے میں بات کی، کہا ایک اس میں کیا ہے، ایک لالچ اور دوسرا خوف۔ اس دو چیزوں نے آج بھی ہزاروں انسانوں نہیں کروڑوں انسانوں کے پیروں میں زنجیر ڈال کے رکھی۔ آج آپ دیکھیے یہاں سے جاؤں گا باہر کچھ ہو جائے گا، اب نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ آپ ماں باپ کو دیکھ لیجئے، جب تک بچہ گھر میں نہیں آتا اس وقت تک ان کو فکر ستائی رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو مسئلہ ہے خوف اور طمع، لالچ، اس نے انسانوں کو جکڑ کے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ خوف اس بات کا میری روزی چن جائے گی، خوف اس بات کا میرا کیریئر خراب ہو جائے گا، خوف اس بات کا کہ میں فیل ہو جاؤں گا، میں اچیو نہیں کر سکوں گا۔ یہ پوری زندگی انسان کو باندھے رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو توڑ دینے کا نام اسلام ہے، اسی پیغام کو پہنچانے کا نام آزادی ہے، جس کو ہمارے آقا چاہتے تھے کہ اس دنیا میں وہ چیز وجود میں آئے۔ میں اب دو تین آپ کو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں آج، اور اسی پہ آج ہمارے اس عشرے کی آخری مجلس اس عنوان سے کہ ہمارے موضوع یہاں پر مکمل تو نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال کسی حد تک میں نے آزادی کا اسلامی کنسپٹ آپ کو بتا دیا، اسلام آزادی کس قسم کی چاہتا ہے۔ آج سن لیجئے، دو تین حدیثیں سناتا ہوں اور پھر ہم اسی موضوع کو تھوڑا سا اور اوپن کریں، وضاحت کریں اور سمیٹ لوں اپنی بات کو۔ ایک چیز اسلام کہتا ہے کہ جتنی مصیبتیں آئیں تم پر، وہ کیا کرو؟ سب کو بتاؤ۔ آپ دیکھیے اللہ کا قانون، میں نے ایک دن پہلے شاید دوسری مجلس میں اشارہ کیا تھا، ایک بندہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی طرف مصیبت آ گئی، اللہ کی طرف سے خلوص کے ساتھ اس نے استقبال کر لیا۔ عجب ہے روایت کا جملہ، کہتے یہ اس کے برداشت کرنے سے جہاں اس کے لیے راستہ کھولوں گا، اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کو بینیفٹ پہنچاؤں گا۔ اب دیکھیے اب ہوتا کیا ہے، ہم شاید احساس بھی نہیں کر پاتے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، آپ ایک بار ملاقات کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ ملاقات کر لیجئے کہ بھائی کیسے ہو، بس ادھر پوچھا نہیں کیسے ہو، شکایت کی ایک لمبی فہرست، پتہ نہیں اللہ میاں کو ہم ہی کو دکھائی دیتا ہے، پتہ نہیں اللہ میاں ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اتنی بات
اور عجیب ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیے اس بات پہ، امام کہتے ہیں جب بلائیں آتی ہے کسی کے سامنے، مصیبت اللہ ڈالتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ریئیکشن دیکھتا ہے اور ریئیکٹ کیسے کرے گا. اور امام کہتے ہیں ریئیکشن دو ہی طرح کا ہے، یا وہ واویلا مچائے گا، خوب ہنگامہ مچائے گا، ہر آدمی سے جا کے روئے گا، ہر آدمی سے جا کر کہے گا، یا یہ کہ بھائی اللہ نے ڈالا ہے تو وہی کاٹنے والا ہے، کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. امام فرماتے ہیں اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ بلائیں بھی کاٹ دے گا اور اس کا انعام بھی دے گا، لیکن اگر اس کے برخلاف واویلا کیا تو نہ مصیبت کٹے گی نہ ثواب ملے گا. یہ اللہ کا قانون. امام کہتے ہیں یہ ہمارے خدا کا قانون یہ ہے بلاؤں کے سلسلے میں. اب میں آنا چاہتا ہوں جو حدیث پڑھنا چاہتا تھا، الطلاقۃ شیمۃ الاحرار. دیکھو جتنی بھی مصیبت آئے مومن مندوں سے ملو تو تمہارے چہرے پر خوشی ہو. اچھا اسی کے برخلاف ہوتا ہے اس کے برخلاف ہے. مومن سے ملیں گے تو بہت مایوس، کسی اور سے ملیں گے تو شاید مسکرا بھی رہا ہوں. جبکہ امام کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں نہیں، بندہ مومن کتنی بھی تکلیف میں رہے گا اس کے چہرے پر نکھار ہوگا. طلاقت الوجہ کہتے ہیں نکھار ہوگا، شادابی ہوگی، تراوٹ ہوگی، کبھی بھی مایوسی اس کے چہرے پہ نہیں جھلکے. یہ آزاد انسانوں کی پہچان ہے. ہو ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان الحیا والعفہ من شیمت الابرار. یہ جان لینا دو خصوصیت اللہ نے جس کو دی، ایک شرم اور ایک عفت. اگر دی تو جہاں اچھے لوگوں کی پہچان ہے وہیں آزادی کا بھی اعلان ہے. یہ انسان آزاد انسان ہے، یہ انسان غلام نہیں ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا آزاد الحر، آزاد وہ ہے جو ہر طرح کے اس عیب سے پاک ہو جو کسی کے لیے شرم کا سبب بن جائے. آپ دیکھیں کتنی عجیب یہ حدیثیں. الا ماشاء اللہ اماموں نے اس بارے میں حدیث ارشاد فرمائے آزاد آزاد. حتیٰ امام جو ہے ایک جگہ کہتے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد، ہر انسان سے مخاطب کر کے، نہ مومن مسلمان کی بات ہی نہیں. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، خلق اللہ حرا، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. فلا تکن عبدا لغیرک، پس تم ہرگز کسی کی غلامی نہ کرنا. ایک جگہ امام حسن سے کہا بیٹا دنیا میں بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں، اے میرے لال دنیا میں بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہاری قدر و قیمت دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. چاہے جتنی بڑی چیز ہو وہ تمہارے مقابل میں چھوٹی اور بونی ہے. اگر اپنی قیمت لگانا تو جنت سے کم نہ لگانا، لگانا اپنی قیمت تو جنت سے کم نہ لگانا. اچھا آپ تاریخ پڑھیے، بصرہ کا گورنر جو ہے امیر شام مر گئے تو اس سے اس کو پتہ چل گیا کہ امیر شام اس کو معزول کرنے کا آرڈر لکھ چکے ہیں. یہ آدمی تھوڑا چالاک تھا، اس نے کیا کیا، بصرے کے بڑے بڑے نامور لوگوں کو جمع کیا کہ آپ کا ایک ڈیلیگیشن شام لے جائیں گے اور آپ کو ٹھیک ہے. اور جب گیا وہاں تو اس نے امیر شام کے کان میں کہا ان سب کو لایا ہوں یزید کی بیعت کروانے. تو وہ بہت تعجب کر گیا، امیر شام تعجب کر گیا، بولے کیا کہہ رہے ہو، یہ لوگ اس کی بیعت کرنے کو لیے کہاں؟ تو اس نے اچھا یہ بتاؤ کتنے میں ان کو خریدا ہے.
تو اس نے کہا میں نے بہت تمہارا پیسہ خرچہ نہیں کیا, بیت المال سے 4 لاکھ ہی کا لے لیے, صرف 4 لاکھ لیا. جب اس نے جب ملاقات کی تو اس سے صبر نہیں ہوا, اسے کہہ ہی دیا کہ تم لوگ میرے بیٹے کی بیعت کرنے کو تیار ہو؟ ہاں ہاں ہم تیار ہیں. کہا تمہارے ایمان کی قدر و قیمت پہلے سے اگر پتا ہوتی, اتنے کم دام میں تم بک گئے. امام کہتے تمہاری ویلو کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز تمہاری ویلو نہیں ہو سکتی. اگر تمہاری ویلو ہے تو صرف جنت. اے بیٹا, اسی لیے کبھی بھی دنیا کے کسی چیز کے سامنے سر نہ جھکانا. میں نے اسی میں کہا ایک چیز جو اسلام جانتے ہیں وہ واقعی حکمت کیسی پائی جاتی ہے. اب اسی میں بات آئے, مشکل دنیا میں آئے گی. امام کہتے تھے دعا کرو ایسی مشکل نہ آئے جو تمہارے پیروں کو لرزہ براندام کر دے. بس خالی تم یہ کام, یہ نہیں کہنا کہ اللہ مشکل نہ آئے. اگر یہ کہو گے کہ اللہ مشکل نہ آئے تو اللہ کے لیے سیدھا راستہ ہے, آپ کو فرشتہ بھیج کے بلا لے. بہت سمپل راستہ اللہ کے پاس کیا ہے, آپ آئیے, تشریف لے آئیے, آپ دنیا میں رہنے کے لائق. اب ائمہ اسی لیے کہتے تھے کہ یاد دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من موزلات الفتن. اے اللہ ایسی مصیبت نہ ڈالنا جو میرے پیروں کو ہلا دے, میرے ایمان کو متزلزل کر دے. پھر میں نے انہی مجلسوں میں کہا کہ آزادی کے لیے جانتے اللہ نے اتنا آسان فارمولہ رکھا ہے, تمہیں آزاد ہر طرح کی زنجیروں سے کر دے گا. تم کیا کرو, ڈیسیزن جب لیتے ہو اللہ کا دھیان رکھو. بس فیصلہ کرتے وقت جتنی بھی بڑی مشکل آ جائے نا, خالی تم ایک ہمت کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر لینا. اللہ کیا کرے گا؟ عجب روایت. امام کہتے ہیں خدا کی قسم جس سے تم بھاگنا چاہ رہے ہو وہ سب تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا. بس شرط یہی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے, ایک بار ہمت سے. اب میں آپ کو سناؤں, دیکھیے استخارہ بہت کہتا ہوں مشورہ کیے بغیر استخارہ نہ دیکھو, اور مولویوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو. بھئی ہر وقت ایک استخارہ, اب میں اس کی طرح بنا چاہتا ہوں. ایک آدمی کو, ایک مومن ہے بندہ بمبئی میں ہے, اس نے کہا مول صاحب میں ایک پروجیکٹ کے لیے آیا ہوں اور بڑا پروجیکٹ ہے اور بڑی کمپنی سے ڈیل کرنا ہے, ایک استخارہ کر لو. میں نے کہا بچہ خیریت تو ہے؟ کہا استخارہ کروا دیں. استخارے میں منع آیا. میں نے کہا نہیں منا رہا ہے وہ, استخارہ کرنا نہیں. اس نے کہا مول صاحب بہت مصیبت میں ڈال دیا آپ نے, یا منع آ کر. میں نے کہا میں نے ڈال دیا یا تم نے خود ڈال دیا ہے؟ زنجیر تو تم نے خود ڈال کے رکھی ہے, مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر پوچھا میں نے کہا اچھا بتاؤ بات کیا ہے. ویسے تو پوچھتے نہیں ہوں, کوئی بھی مولوی یہ پوچھتا نہیں بھئی آپ کیوں استخارہ کیا آپ نے, لیکن وہ میں نے پوچھ لیا, ہم سے بہت کلوز تھے تو ہم نے پوچھ لیا. تو کہا یہ مول صاحب یہ ریلائنس والوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور پروجیکٹ کے لیے بنا کے لائے ہیں اور قیمت بھی لکھی ہے, وہ دیکھتے ہی فائل پھینک کے بولتا ہے اتنا مہنگا, جاؤ اس کو ریوائز کرو, اس کے پرائز کم کرو. تو تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے استخارہ اس لیے کروایا کہ ریوائز کروں یا نہ کروں. مول صاحب وہ فائل منہ پہ پھینک کے گیا ہے, جاؤ. میں نے کہا تم بھی پھینک کیا جاؤ, ہے ہمت تو ایک کام کر لو, جا کر کہہ دو آپ کو یہ دینا ہو دیجئے, والسلام, خدا حافظ. ہمت ہے؟ بول صاحب بہت بڑی مصیبت آ جائے گی, میری کمپنی کے اوپر سوال آ جائے گا, میری کمپنی شاید ڈوب جائے. میں نے کہا تم نے جس خدا پہ بھروسہ کیا ہے, جب قرآن سے تم نے ججمنٹ لیا ہے نا, تم نے اللہ سے مانگا مجھے فیصلہ سنا, اللہ نے سلا دیا, ریوائز نہیں کریں گے, منع آ رہا ہے, کرنا نہیں. اب دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو حدیث کا جملہ ہے, حدیث میں ہے آپ کو فیصلہ اللہ کے لیے کر لینا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا پھر دنیا بھاگنے نہیں دوں گا تم سے, چونکہ مجھے تو نے میرا خیال کیا ہے اس لیے اب دنیا تیرے پیروں سے سرکنے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اس نے کہتے گھنٹے بعد ہمیں بلایا تھا, گئے
جیسے ہی گئے کیا ہوا؟ کہا وہی ہوا ہے، فائل یہی ہے، اس میں کوئی ریوائز نہیں ہو سکتا. آپ کو دینا ہے کنٹیکٹ تو بھی یس، نہیں ہے تو بتائیے ہم چلے جائیں بمبئی واپس. کہتے بھائی، ان کا جاؤ بھاگو، جب تو اور دم نکل گیا جاؤ نہیں تمہیں ملے گا. کہتے ہم ان کے آفس سے نکل گئے، اے اللہ تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میرے معبود تو جانتا ہے کہ یہ بھروسہ تیرے اوپر. فائل اٹھایا اور باہر آ گئے. کہتے 20 میٹر نہیں چلے تھے کہ پیغام آ گیا، نہیں آؤ واپس آؤ. آپ دیکھو، جب آئے پوچھا کہ کیوں بلایا؟ کہا بھائی ٹھیک ہے تم کو نہیں تھا، ٹھیک ہے چلو اب تمہارے لیے دے دیتا ہوں. مجھے خالی سنایا تھا ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو. یہ جو پریشانی ہے نا، میری اور آپ کی پریشانی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اپنے امام پر بھروسہ ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور جب بھروسہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں، امام فرماتا ہے جو مجھے چھوڑ دے گا دنیا اس کو چھوڑ دے گی. اب میں آ جاتا ہوں، میں نے آج کے لیے میں نے 2 صفت کہا آزاد انسانوں کی، جہاں بھی ڈھونڈو گے یہ 2 چیز دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے غلام آدمی ہے یا آزاد آدمی. جہاں بھی جاؤ دیکھ لینا. اچھا ایک چیز میں نے اور بھی حدیثوں میں دیکھی، کہتے یہ 2 چیز اپنا لو اللہ تمہیں مستجاب الدعویٰ بنا دے گا. یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ اتنا طاقت اس میں 2 چیزوں میں ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے جو دعا ہاتھ اٹھا کے کرو اللہ قبول کر لے، اتنی طاقت ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی، لیکن دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے نظام میں یہ ہے جو جتنا اثر انداز زیادہ ہوگی اس کے ساتھ کھڑا ہونا اتنا ہی مشکل ہوگا. آج آپ جانتے ہیں ہمارے مولا تو جو آپ ان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں تو کیا کریں گے؟ ان کا یہ کام نہیں کہ آپ کو اپنا سلیو، اپنا غلام بنا لے، نہیں، ان کا کام ہی ہے اگر ان کے دروازے پہ پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر آزاد بنا دیں گے. ٹھیک ہے، میں ایک 2 چھوٹی سی بات نقل کرتا ہوں آپ کو، اور آپ غور کیجئے. یہ جتنے بھی اصحاب امیر المومنین ہیں نا، کچھ بڑے فرسٹ کیٹیگری کے ہیں، یعنی اتنے بڑے تھے، وہ اتنے بڑے تھے کہ وہ جو کہہ دیتے دعا ہی قبول نہیں ہوتی تھی ان کی، جو کہہ دیتے تھے وجود میں آیا. اتنا اب انہی کے بارے میں ایک دن امام ظاہراً مدینے میں تھے، اس وقت تک خلافت نہیں ملی تھی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تھوڑا آگے آ جائیے، پہلے سے وہاں سے اشارہ ہونا ہے، آپ آ جائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ بہادر لڑکا ہے، دیکھو. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. یہ جو ہے دیکھیے اس بچے میں، کہتے آؤ آؤ، اب آگے نہیں کہہ سکتے اور آؤ. یہ جو چیز ہے، اللہ انسان کو جو ہے بہت کچھ عطا کرتا ہے. اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے کہ انسان کو تنہا چھوڑ دے، نہیں، بالکل. اب اصحاب امیر المومنین آپ دیکھیں گے تو کیٹیگری ہے امام کے اصحاب کی. ہم بھی تو کہتے ہیں نا مولا ہم تمہارے صحابی ہیں، بھلے آپ کو نہیں دیکھا لیکن مولا آپ کے فالوور تو ہیں. کون سے ہیں؟ لیکن اب جب بات یہ کہاں ہے ہم، تو ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں غلام قمبر بنا دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قمبر بن جائیں، ہم کہتے ہیں ہمیں غلام قمبر بنا دے. کیوں؟ پہلے ہی سے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہیں کہ ہم تو بن ہی نہیں سکتے. جبکہ ایسا نہیں. آج قمبر کیوں بنے، یا جتنے صحابی کیوں بنے؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خالی امام کو فالو نہیں کرتے تھے. آج جو جناب سلمان کے بارے میں روایت پڑھتی ان ہوا ہو، یہ جو جملہ ہے کہ سلمان نے اتنا بلند کر لیا دھیرے دھیرے کہ نماز علی کی طرح نہیں پڑھنا، وہ تو پڑھنا ہی ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہی ہے. اتنا بلند کر لیا
کہ اب خواہش امیر المومنین علی اور سلمان کی خواہش بن گئی. سلمان اتنا بلند کر لیا انہوں نے کہ جو امام کی خواہش وہ میری خواہش. اب یہ نماز روزہ اور یہ سب تو بہت پونی چیز ہو گئی. علی کی پرواز بہت بلند ہے. کہتے وہ پرواز کو اپنی پرواز بنانا چاہتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے وہ تو ایک دوسری بات ہے, امام وقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن یہ خود اتنا ہدف بڑا ہو کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے. تو ایک بار پیغمبر کہیں یہ سلمان فارسی نہیں ہے, سلمان محمدی ہے. اب دیکھو یہ آیا نا ٹائٹل کی, یہ اب وہ فارس کا وہ فارسی زبان والا نہیں ہے, یہ اہل بیت کی فرد میں سے ہے. ٹھیک ہے میں آ جاؤں جلدی. مقداد جو ہے, مقداد ایک بار امیر المومنین کہیں سے گزر رہے تھے, دیکھا اتنی شدید دھوپ ہے اور چوراہے پہ بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرا آدمی بھی ہے ان کے ساتھ. اب نہ وہ اسی جگہ, اچھا آپ کبھی سایہ ہو قریب میں اور آپ دھوپ میں بیٹھے ہو تو کوئی بھی بولے گی کیا بات ہے بھائی یہ کیا ہو گیا. اچھا ادھر جیسے ہی مولا کو دیکھا تو ایک بار امام نے دیکھا یہ اس مقداد کو کیا ہوا ہے. امام کو دیکھا تو فوراً پلٹ کے مولا بس آپ مسئلہ حل ہو گیا, آپ کو دیکھ لیا. بھائی بات کیا ہے. ویسے ایک جملہ کہنے کو بنتا ہے کوئی ایسا تو ہو جس کو دیکھ کے ہی مسئلہ حل ہو جائے. ہاں یہ بھی تو ہے. کہا مولا بس اب دیکھ لیا مسئلہ حل ہو گیا. تو پوچھا بات کیا ہے مقداد, بات کیا ہے. کہا یہ مولا سامنے کھڑا ہے نا 20 درہم کا مقروض ہوں, کہتا مہلت نہیں دوں گا اور ابھی دو, اور میں کہہ رہا ہوں میرے پاس نہیں ہے. اب نہیں ہے تو نہیں ہے, کہہ رہا ہوں مہلت دو, کہہ رہا نہیں ابھی تمہیں دینا ہو نہ جانے نہیں دوں گا, میں بھی آرام سے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے بھائی اب نہیں ہے تو کہاں سے دوں, اب بیٹھا ہوں لیکن اب آپ آ گئے تو مسئلہ حل ہو گیا. تو امام نے کہا تو مسئلہ کیا ہے. کہا مولا بتا تو دیا. کہا ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں یہ پتا ہے نا کہ تمہارا امام مشکل کشا ہے. کہا ہاں. کہا میں جا رہا ہوں. تو کہا میں کیا کروں. کہا میرا نام لے لے کسی پتھر پہ, تیرے مولا میں اتنی طاقت تو ہے نا, تو نام لے لے وہ سونا بن جائے گا. ایک پتھر اٹھایا. اب یہودی کے سامنے دیکھیے اس کو بھی ہلا دینا تھا. یہ فقیروں کا لباس نہ دیکھو, اس فقیری کے لباس میں ملائکہ پروان چڑھتے ہیں. یہ ہے مسئلہ. اٹھایا, لو جاؤ قرضہ کر رہے ہو. اس نے کہا یہ سلمان یہ تو بہت زیادہ ہے. ارے مقداد یہ تو مجھے تو 20 درہم چاہیے اور یہ تو تمہارا کافی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کا بھی انتظام کر دیتا ہوں. تجھے کیا کہا تم کو نہیں سمجھ میں آئے, لاؤ دو. دیا, لیا ڈھیرا. کہ اللہ اتنا نرم کر دے کہ سونے کے ڈلے کو توڑ کر 20 درہم اس کو دے دوں, بقیہ میں لے لوں. اب دیکھیے کتنا موم ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا اے اللہ اسی علی کا واسطہ اس کو اتنا نرم کر دے. اتنا نرم ہو گیا. انہوں نے اس کے سامنے توڑا, لے چاپ. مجھے جو جملہ سنانا تھا وہ یہ واقعہ نہیں سنانا تھا, یہ جملہ سنانا تھا. وہ چلا گیا. اب تاریخ کہتی ہے اس سونے کے ڈلے کو پھینکا. کہ اے اللہ اس کو واپس کنورٹ کر دے پتھر میں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے جو چیز مجھے میرے مولا سے دور کر سکتی ہے وہ یہی ہے. آپ دیکھو یہ بڑا کیا چاہیے, اسٹرنتھ چاہیے انسان کو کہ میرے مولا کی مرضی ہے, جس چیز میں وہ کروں گا میں, جس چیز میں نہیں ہے دنیا جمع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو دنیا نہیں جمع کرتے ہیں اللہ کہتا ہے تم پکا ارادہ کر لو جو دنیا جمع نہیں کریں گے ہم دنیا تمہاری ٹھوکر میں دے دیں گے. یہ فلسفہ بڑا عجیب ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جتنا بھاگیں گے ہمیں مل جائے گا. اللہ کہہ رہا تم جتنا بھاگو گے وہ اتنا تمہارے پیچھے آئے گی. لیکن یہ یقین حاصل کرنے کے لیے غلامی کی زنجیر توڑنا ہوگا, اور وہ توڑ ہی نہیں پا رہے ہیں. سارا مسئلہ تو آتا ہے یہی کہ توڑ نہیں پا رہے ہیں.
اب آ جاتا ہوں دوسری بات کی طرف. یہ جو گنج کہا ہے، لیکن تاریخ میں ہمارے ماموں کے ماننے والے بھی جو ہے نا شیعہ ایسے ایسے تھے کہ جو کہا مولا نے اتنا دل کو لگایا کہ آج تاریخ کہتی ہے ان کی وجہ سے اللہ نے انہیں مستجاب الدعویٰ بنا دیا. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ کسی کو جو دعا کرو قبول ایسا بنا دے. یہ بہت بڑا مرتبہ واقع. اب آپ سنیے اسی عفت اور حیا کے بارے میں. آج بھی عفت اور حیا دو ایسا کمال ہے جو کسی نے اپنایا. آج آپ کبھی سوچئے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جناب یوسف کا ذکر ہے قرآن میں، بڑے جانتے ہیں 110 آیت ایک سورہ میں، صرف پورے قرآن میں جناب یوسف کے لیے، کسی کے لیے نہیں. آپ سوچ سکتے کتنی عظمت ہوگی. پوری 110 آیتیں ایک سورہ میں اللہ نے جناب یوسف کے لیے لا رکھے رکھتی، اور کسی کے لیے نہیں ملے. ٹھیک ہے. اب آپ کبھی سوچئے اس بات کو کہ بھئی اتنا بڑا مرتبہ کیوں اللہ نے دیا ان کو؟ جواب یہ ہے عفت. عفت، اپنے دامن کی پاکیزگی. کچھ بھی ہو جائے دامن آلودہ نہیں ہونے دیں گے. کچھ بھی ہو جائے اپنے دامن کو گندا نہیں ہونے دیں گے. اچھا آپ یہ سوچتے خالی یہ چیز لڑکیوں سے تعلق رکھتی ہے؟ نہیں میرے بھائی. سورہ نور میں ایک ہی جگہ دونوں آیت ہے. اچھا اس کا پس منظر بھی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک لڑکا جوان جو ہے کسی گلی سے گزر رہا تھا، اور کوئی، میں نے کہا حسین بلا کا گزر ہوا. اب اس کو اتنا زیادہ اٹریکشن لگا کہ چل رہا ہے کسی طرف، دیکھ رہا ہے کسی طرف. اب اگر ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں تو ٹکرانا ہی ہوگا. یہ چلتے چلتے ایک جگہ ایسی جگہ پہنچے کہ وہ دیوار میں کوئی چیز باہر نکلی ہوئی تھی. اب دیکھ رہے ہیں ادھر اور چل رہے ہیں ادھر. جیسے ہی دیوار کے پاس پہنچے وہ ان کے چہرے میں گھس گئی. خون نکلا، رسول اللہ کے پاس آئے. یہ بھی بڑی جرات کی بات ہے کہ آدمی اتنا بے غیرت ہو کہ وہ جا کر اپنا گناہ بھی امام کو بتا دے. لیکن اس کا ایک مثبت پہلو ہے. دیکھیے ایک انسان سدھارنا چاہتا ہے کہ بھائی میں نے غلطی کی تو سدھاروں کیسے، یہ بھی تو ہے اس کی طرف. رسول اللہ کی تو کیا ہوا کہ اللہ کے رسول ان سے کہیے پردہ کریں لڑکیوں سے. ان سے کہوں پردہ کرنے، تم نہیں پردہ کرو گے. آج یہی تو ہے نا. آج یہی ہے. آج آپ مرد اور یہ جو ہے مجلس سن رہے ہیں، کیا ہے، ہر انسان سوچا لڑکی پردہ کرے. میں کیوں، میں تو مرد ہوں. اچھا جب جا کے کہا یہ، رسول اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے انتظار کرو. انتظار ہوا. آئے سورہ نور میں آیت نازل ہوئی، قل للمؤمنین، اے میرے پیغمبر ان مومنین سے کہو. اب دیکھیے کتنی، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو. آپ دیکھو اللہ کے رسول نے یہ کہا، یہ لڑکا آیا تھا شکایت کرنے کے لیے، اللہ نے آیت نازل کی غضوا ابصارکم، کہتا ہے ان لڑکوں سے اپنی آنکھیں بند کرے اور پھر اپنا دامن پاک کرو. یہ پاکیزگی خالی ایک لڑکی سے مخصوص نہیں ہے، یہ پاکیزگی تم سے بھی ہے. اس کے بعد آیا ہے یہ آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنات سے بھی کہیے وہ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنا دامن پاک رکھیں. اب ایک مولا کے، دیکھیے مولا کا جو ہے ماننے والا اور چاہنے والا اور کس پائے کا ہو یہ آپ کو اور مجھے طے کرنا ہے. میں کس کیٹیگری میں کھڑا رہنا چاہتا ہوں، کہاں کھڑا رہنا چاہتا ہوں، یہ مجھے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم کہیں کہ مولا آپ کے کمبر کے پیروں کی خاک بننا چاہتے ہیں. یہ تو بڑی ہمت کر لیا آپ نے یار. کچھ اور آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سلمان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. بڑھ سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے؟ اللہ نے تو کسی کے لیے نہیں روکا. طاقت تو ہر آدمی کو دی ہے. خالی ایک چیز کی جو کمی ہے وہ کیا ہے، ہم نے اپنے مولا کو اپنے ساتھ نہیں رکھا ہے.
انہوں نے اپنے مولا کو اپنے ساتھ رکھا تھا. یا الٹا کہہ دیجئے وہ اتنا مولا کے قریب تھے کہ مولا جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم وہ کرتے ہیں جو مولا چاہے ہی نہیں. تو اب دونوں میں فرق کیسے آئے گا؟ اسی سے تو آتا ہے. اب سنیے, آیت نازل ہو گئی کہ پردہ دونوں کو کرنا ہے. ایک لڑکے کو بھی پردہ, ایک لڑکی کو بھی پردہ کرو. تم بھی آنکھ بند کرو, وہ بھی آنکھ بند کرے. تم بھی اپنا دامن پاک کرو, وہ بھی اپنا دامن پاک رکھے. اور عجب چیز میں بتانا چاہتا ہوں, بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ نے جناب یوسف کو اسی پاک دامنی کی بنا پر تعبیر علم خواب عطا کیا, جس خواب نے انہیں بادشاہ بنا دیا, جس کی تعبیر نے انہیں. آج ہمارے پاس عفت اپنا لو. ایک بار تم نے اللہ کے لیے عفت کو اپنایا, اللہ ایک ایسی چیز تمہیں دے گا جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکے گا. اب میں آپ کو ایک سناتا ہوں, دیکھیے داستان وہ بھی ہمارے مولا کی ہے. بصرہ میں ایک لڑکا, کہتے ہیں آج بھی کمپٹیشن ہوتا, اس زمانے میں شاید رہا ہو, مجھے نہیں پتا ہے. پورے بصرہ میں مشہور ہو گیا کہ ایک لڑکا بہت خوبصورت ہے جس کا نام عتبہ ہے, بصرہ کا رہنے والا تھا. اب اتنی شہرت کی, بڑے خوبصورت بڑے خوبصورت. اچھا کبھی کبھی شہرت, ویسے بھی ہم لوگ کہتے ہیں یوسف نامی ہے خالی, لیکن دور دور تک یوسف کا جمال نہیں پایا جاتا ہے. ہمارا استاد کہتے تھے ہم ہیں افریقی اور کہہ رہے ہیں انگریز. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اب یہ اتنے خوبصورت 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 کہ میں نے کہا اب صنف نسواں بھاگنے لگی ادھر. اب میں اس سے آگے وضاحت نہیں کروں گا, میں پہلے کہہ چکا ہوں. اب تھوڑے مشکل الفاظ ضرور استعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک دن اللہ اس کو دیکھے ٹھوکر مارنا چاہتا تھا, اس کو جگانا چاہتا تھا. آج اور اس زمانے میں ایک فرق تھا. اس زمانے میں حمام نہیں ہوتے تھے گھر میں, غسل کرنے کے لیے حمام نہیں ہوتے تھے. وہ ہر ایریا میں ایک حمام بنتا تھا, لیڈیز اور جینٹس الگ الگ, اور وہی لوگ جا کے نہا دھو لیتے تھے. اچھا ہفتے ہفتے نہا رہے ہیں 10 دن کے بعد, تو ان کو کیا ضرورت اپنے گھر میں بنانے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ بھائی پانی نکلنے کا ڈرینیج نہیں تھا ان کے پاس, یہ سب ڈرینیج نہیں تھا, تو مسئلہ تھا ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دن ہم حمام گئے, عتبہ کہتے ہیں ہم حمام گئے. اچھا جو اتنا مثلا دماغ خراب کر دیا ہو پورے شہر نے, تم اتنے خوبصورت, تو آپ غرور تو پیدا ہونا ایک بنیادی بات ہے. آپ کسی کو جھوٹا ہی 2-3 دن کہہ دیجیے کہ ارے تم بڑے اسمارٹ ہو, اب وہ کہتا رہے ٹھیک ہے چلے گا کہ میں اسمارٹ ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ایک انسانوں کی فطرت ہے. خیر اب تاریخ کہتی ہے, یہ جو واقعہ ہے اس میں یہ جملہ ہے, وہ گئے حمام. راستہ ایک کامن تھا, حمام دونوں الگ تھا. دیکھا ایک بچی غسل کر کے پورا حجاب کے ساتھ, صرف آنکھیں کھلی, وہ زینے سے چڑھ رہی, اور یہ زینے سے اترنا چاہتے تھے بس. اچھا اب وہ بچی کو کچھ پتا بھی نہیں, وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی. اس نے غسل نہیں کیا, وہ اس بچی کے پیچھے پیچھے. اس کی جرأت دیکھیے, وہ آ گیا اس کے گھر پہ, اس کے گھر پہ آ گیا, اس سے دروازہ کھٹکھٹایا. تو ابھی بچی جا ہی رہی تھی کہ وہ پوچھا کون ہے, کہا عتبہ. کیا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمیں بہت پسند آ گئی ہیں. تو کہا پھر آگے کیا, پسند آ گئی تو کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں, میں عتبہ ہوں, ہزاروں میرے اوپر مرتے ہیں. کہا کروڑوں مر جائیں, علی کے چاہنے والی نہیں مرتی ہے. تمہارے اوپر ساری دنیا کے لوگ مر جائیں لیکن میں نہیں. جا یہاں سے بھگ. اچھا اب ایک آدمی کو ریجیکشن, جب اتنا دماغ خراب ہو گیا ہو کسی کا, اس کو ریجیکشن آ جائے تو کیا, مجھ کو
کہا تجھ کو؟ اچھا میں نہیں جاؤں گا. کہا کوئی بات نہیں, ممی کو بلاتی ہوں. ممی, اب دیکھیے مزاج کتنا تھا. سچائی ہے تو ماں یاد آئی. آج کیا ہوتا, دیکھو گھر میں کوئی ہے, بھاگو. آج کے زمانے میں اتنا فرق آ گیا. پاک دامنی اتنی سستی چیز ہو گئی ہے نا, یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے, لڑکیوں کے لیے بھی. یہ مت سوچئے گا کہ لڑکیوں کے لیے ہی ایسا ہے. آج اس سے ہماری سوسائٹی میں کہتے ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں, لیکن دامن ایسا آلودہ ہے کہ شاید بدترین انسان کا نام لینا ان کے سامنے اچھا ہو. اس طرح کی چیز ہو گئی. ممی, اس سے بلایا, دیکھیے یہ آئے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے. اب تو ساری کیا ہے, ہاں اب تو ہکلانے لگے زبان. اصل میں ایسا کا ایسا ویسا جو بھی ہے, ابھی یہاں سے جاؤ, جاؤ یہاں سے. تمہارے جیسے لفنگے ہمارے دروازے پہ نہیں کھڑے. ہماری ایک آبرو ہے. اگر رشتہ چاہیے اس کا ایک عزت دارا آبرو مندانہ طریقہ ہوتا ہے. جا پکو یہاں سے. بولا میں تو نہیں جاؤں گا. اب دیکھیے نئی مصیبت ہے, میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا اچھا بھائی, آپ کی اس بچی سے ملاقات نہیں ہوئی, کبھی ملاقات نہیں ہوئی, تو اس بچی میں کیا آپ کو اچھا لگا کہ آپ آ گئے ہمارے گھر میں؟ تو انہوں نے کہہ دیا, دیکھیے میں وہ جو سنانا چاہتا ہوں, دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اب اس نے انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے وہ آپ کی بچی کی آنکھیں لگی اور میرا دل آپ کی بچی پہ آ گیا. اس نے کہا بس یہی, بس اتنا کہا, کوئی بات نہیں. اب ماں بیٹی نے کہا دیکھو ہم کہہ رہے چلے جاؤ, نہیں جاؤ گے تو ہمیں دوسرا طریقہ اپنانا پڑے. کہا کیا؟ اس کی سوچ میں بھی نہیں تھی. اس نے کہا میں اس کا انتظام کر دیتی ہوں. کمرے میں گئی, وہ کہتا میں نے, اتبا کہتا میں نے چیخ سنی تڑپنے کی. تھوڑی دیر کے بعد ماں کے ہاتھ میں ایک پلیٹ دیکھا, اس دونوں بچی کی آنکھیں اس میں نکال کے رکھتی. یہ لو, تمہیں چاہیے نا یہ آنکھ, یہ لے لو. میں نے کہا کہ اللہ کسی کو جب ٹھوکر مارتا ہے, تمہیں یہ چاہیے تھا نا. ہم نے اس تمہاری شیطانی چال کی بنا پر ہماری بچی نے اپنے ساتھ یہ کیا ہے کہ یہ آنکھ نہیں چاہیے جو خدا کی معصیت میں کسی کو ڈال دے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اب اگر ایسا کوئی ہو تو آپ کیا سوچتے ہو, اللہ چھوڑ دے گا؟ خدا کی قسم اس کو اتنی طاقت دی جو دعا کرے قبول. یہ ایک عجب مرحلہ ہے انسانوں کے لیے. اچھا آپ جب لو, تمہیں چاہیے تھا نا, یہ لے لو, جاؤ, خواہش تمہاری پوری ہو گئی نا, لو. اب تو سرپٹ بھاگے, وہاں سے بھاگے, اور اب جب بھاگے تو رونا بھی آ رہا ہے. اے اللہ, میں نے ایک معصوم بچی کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ اس نے اپنے وجود کا ایک حصہ کاٹ کر میرے لیے برباد کر دی, اور بھی آنکھیں نکال کے دے دی. اے اللہ, کیا میرا گناہ معاف کرے گا؟ اس نے شہر چھوڑ دیا, بصرہ سے باہر چلا گیا, ایک اکیلی جگہ پر دن رات روتا تھا. اے اللہ, اس معصوم کو میں نے اتنا ہرٹ کیا, اتنی تکلیف پہنچائی, اس تکلیف کی بنا پر اس حد تک وہ مجبور ہو گئی. اے اللہ مجھے معاف کرے گا. اچھا آپ کئی مہینے کے بعد آئے شہر میں, تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, تم دکھائی نہیں دے رہے کیا تمہاری ساری مستی نکل گئی؟ اس سے کہا ایک مومنہ نے مستی نہیں, انسانیت کا دم نکال دیا ہے. تمہیں پتا ہے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے پورا واقعہ بتا دیا. اچھا یہ بات اب ہو گئی. آپ دیکھو, میں جو سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مولا کی محبت, امام کے لیے کھڑے ہونا, امام کے لیے ایک اسٹیپ لینا. اب جو ہے وہ روز سن رہے ہیں بھائی, توبہ کر رہے, اس حد تک شہر چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا, باہر چھوڑ دیا, رشتے دار نہیں ملتے. وہ ادھر وہ بچی 1 مہینے 2 مہینے
اسی درد میں گزارا۔ ایک دن اپنے کمرے میں گئی اور ماں اس عتبہ کے پاس گئی، عتبہ رونا بند کر رونا نہیں، میں جب تک میرے گناہ پاک نہیں ہوں گے میں روتا رہوں گا۔ کہا تجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو کیسے معاف کر دیا، مجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں تجھے بتاتی ہوں، میری بچی نے اس خدا کے لیے اسٹینڈ لیا۔ آج میری بچی نے کہا کہ اے اللہ، میں زندگی شروع کرنے سے پہلے میری مر جائے، مجھے ایک آنکھ کی ضرورت ہے۔ کہا بس اس نے یہ کہا اور اپنے مولا کو نجف میں پکارا، مولا میں نے یہ اسٹینڈ تمہارے لیے کیا ہے، کیا ایک لڑکی کے لیے زیب ہے کہ اس کی آنکھیں نہ ہو، اندھی ہو، وہ کسی کی محتاج ہو؟ کہتے بس یہ کہنا تھا، مولا سامنے آ گئے، لا میری آنکھیں لا، کہ جو سامنے ہے مولا، میں لگا دیتا ہوں۔ کہا مولا نے میری آنکھیں خود لگائی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کرو کتنی عجیب بات ہے نا، کہ انسان جو سوچتا ہے اور اس کے مقابل میں ہوتا کیا ہے، میں اور آپ شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کہ خدا کی قسم مولا کو خالی بلایا، آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی، پھر دیکھا مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آنکھ چاہیے بیٹا، یہ تمہارے لیے آنکھ، ایک ایسی آنکھ دے دیتا ہوں جو دنیا کی ہر آنکھ پر بھاری پڑے گی۔ عزیزان گرامی، میں نے بات سمیٹ لی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ عفت اور حیا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے اپنایا تو کیا ہوگا؟ آپ کو وہ ملے گا جو آپ کے تصور سے باہر۔ عزیزان گرامی، بہت میں نے آپ کا وقت لے لیا، کیونکہ مجھے یہ بات سمیٹنا تھی آج، لیکن آپ سوچئے آج شب عاشور ہے، وہ شب عاشور جس نے اہل بیت کے دل کو داغدار کر دیا، جس سے بیوی کو مدینہ چھوڑ کر کربلا آنا پڑا۔ آپ سوچے یہ کیسا منظر ہوگا۔ میں ایک دو منظر آپ کے سامنے شب عاشور کا پیش کرتا ہوں، اندازہ کریں آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ مخاطب کیجئے اپنے مولا کو، مولا آپ کہاں ہو ہمیں پتہ نہیں ہے، اے میرے آقا اس وقت کہاں ہے آپ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اے میرے مولا ہم نے یہ مجلس برپا کی ہے آپ کے جد کا ماتم کرنے کے لیے، مولا ہمارا پرسہ لینے کے لیے آئیے۔ ارباب عزا ادھر کربلا میں شب عاشور نمودار ہوئی۔ امام کا عجب جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے کہ امام نے وقت ایک رات مہلت مانگ کے لی، ہمیں عبادت کرنا ہے۔ رات آ گئی، خیمے سج گئے، تاریخ نے ایک مقتل نے ایک عجب منظر لکھا ہے، حسین مولا آقا اٹھے، عبادت کرتے کرتے اٹھے، خیمے کے اندرونی حصے پہ آئے، اب ایک خیمے کے پاس گئے، عجب منظر دیکھا 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو ماں لیے ہوئے ہے اور بہن بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے، کبھی بہن آغوش میں لے لیتی ہے اور کبھی ماں آغوش میں لے لیتی ہے، اور ماں کی آواز آتی ہے، اے میرے لال میں کتنی بد نصیب ماں ہوں کہ میرا بچہ جان بلب ہو رہا ہے، پیاس کی شدت سے جان بلب ہو رہا ہے، لیکن میں نہ تو گھونٹ پانی پلا سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس وجود میں دودھ ہے کہ اس کو پلا دوں۔ اور باب عزا امام نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، آگے بڑھے، ایک جگہ دیکھا کہ ام کلثوم ہے جو زار و قطار رو رہی ہیں، اور آقا باب الحوائج ہیں جو اپنی تلوار کو صیقل کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تو ایک بار امام نے ایک منظر دیکھا تو دیکھا امام نے سنا کہ جناب عباس جناب کلثوم سے کہہ رہے ہیں بہن رو کیوں رہی ہو، بہن رو کیوں رہی ہو؟ بی بی نے تڑپ کے کہا بھیا آپ ذرا خیموں میں جاؤ، ہر سیدانی اپنے بچے کو بٹھائے ہوئے ہے، کل کی قربانی کے لیے آمادہ ہو رہی ہے۔ اے بھیا، اے کاش میرے پاس کوئی بیٹا ہوتا تو میں اپنے حسین پر اس کو قربان کر دیتی، میں اس کے لیے آمادہ کر دیتی۔ لو ارباب عزا یہ مرحلہ پورا ہوا، آقا نے فرمایا
فرمایا بہن گھبراؤ نہیں، کل مجھے اپنے بھائی کی طرف سے قربان کر دینا۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ قاسم کا خیمہ ہے، ماں سامنے بٹھائے ہوئے ہے، بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ بیٹا تم بہت کم سن ہو میرے لال، لیکن تمہیں پتا ہے نا میں سیدانی نہیں ہوں، کل کا دن جو آئے گا وہ قربانی کا دن ہوگا۔ بیٹا اس سے پہلے کہ کوئی حسین کا لال جائے تم خود جا کر آقا پر اپنی جان نچھاور کر دینا۔ ارباب اعزاء بس 2-4 منٹ کی زحمت اور آپ کے لیے منزل ختم کر رہا ہوں، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ مقتل کہتا ہے حسین ایک ایک خیمے کے پاس گئے، ہر منظر نے مولا کو رلایا۔ اس کے بعد خیمے سے باہر نکلے، ارے ایک گوشے کی طرف روانہ ہوئے۔ ہلال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا تنہا جا رہے ہیں تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تلوار اٹھائی اور امام کے پیچھے پیچھے ایک فاصلے سے چلنے لگا۔ کہ کچھ دور آقا چلے تھے کہ ایک بار مجھے کھانسی آئی، امام نے پلٹ کر دیکھا، کہا کون ہے؟ کہا مولا معاف کیجئے گا میں ہلال ابن نافع ہوں، مولا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پیچھے آ گیا، آقا مجھے معاف کر دیجئے گا۔ کہا ہلال آ ہی گئے ہو تو آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہلال آگے بڑھے، مولا اس رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں ہر سو سناٹا ہے، مولا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہلال میرے ساتھ آؤ۔ تاریخ کہتی ہلال کو ساتھ لیا، ایک جگہ کھڑے ہوئے، کہا ہلال اس جگہ کو پہچانو۔ کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ میرے قاسم کی لاش اٹھانے کی جگہ ہے، کل آئے گا یہی وہ جگہ ہوگی جہاں میرا بچہ ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ان ظالموں کے لشکر کشی سے۔ ارباب اعزاء اس کے بعد کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، تھوڑی دور لے گئے، کہا جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں مولا یہ کون سی جگہ مجھے نہیں پتا۔ کہا یہاں میرا 18 سال کا کڑیل جوان ارے کربلا کی زمین پہ آئے گا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، حسین اس کے سرحانے پہنچیں گے۔ لو ارباب اعزاء وہاں سے آقا آگے بڑھے، کہا دیکھو ہلال یہ جگہ۔ کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہاں میرے ارے بہن کے نونہار کرمین کربلا پہ آئیں گے، ان کی لاش کو میں اٹھا کر لاؤں گا۔ ایک جگہ بلندی پر پہنچے آقا، ہلال نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کو سب سے سخت مرحلہ دینا ہے، سب سے سخت مرحلہ پورا کرنا ہے۔ کہا مولا وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں 6 ماہ کے لیے اصغر کو لے کر کھڑا رہوں گا اور حرملہ کا تیر آئے گا، میرا بچہ شہید ہو جائے گا۔ ارباب اعزاء یہ کہہ کر امام فرات کی طرف بڑھے، کہا مولا ادھر نہ جائیے گا۔ کہا ہلال میں وہاں نہیں جا رہا ہوں، میں تمہیں کسی اور جگہ پہ لے جا رہا ہوں۔ ایک جگہ پہنچے، کہا ہلال یہاں جانو، یہ جگہ پہچانو۔ کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہاں میرے عباس کا شانہ قدم ہوگا، اے ہلال یہاں میرا بھیا زمین کربلا پر گرے گا۔ ارباب اعزاء حسین نے ایک ایک جگہ دکھائی اور پھر نشیب میں لے کر آئے۔ نشیب میں آئے تھے، ہلال نے چونک کر کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے جو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ مولا اس کی بے چینی، اس کا مرثیہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ کہہ رہی ہائے حسین، ہائے حسین۔ کا ہلال پہچانو یہ میری ماں فاطمہ ہے جو مدینے سے آ گئی ہے۔ اے ہلال کل کا دن ہوگا تمہارا مولا اسی جگہ پر گھوڑے سے گرے گا، کربلا میں ہمیشہ کے لیے جا کے نہ ہو جائے۔